آپ کی عزت تخت اور خلافت پہ ناز کیا. سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت، کیا تم میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے. اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں. یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے. تو میں کوشش کروں گا جتنی دیر تک ممبر کے مصلی پہ مودت کی نماز پڑھوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معصومہ بنت الحسین کی دہلیز کو مودت کا کعبہ سمجھ کے اس کا طواف کرے. معصومہ بنت الحسین ظاہری حیات طیبہ شہزادی کی 4 سال. اسی 4 سال ہی سے بی بی کے فضائل لینے ہیں. اسی 4 سال ہی سے دیکھنا ہے کہ اس بی بی کا اسلام میں کردار کیا ہے. خداوند متعال نے قرآن میں جس مستور کا سب سے زیادہ تذکرہ اور جس کے لیے انتہائی اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے اس شہزادی کا نام ہے مریم. جناب مریم بنت عمران مادر حضرت عیسیٰ. یہ وہ شہزادی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے کیا ہے اور اتنا تفصیل سے کیا ہے کہ قرآن کی ایک سورت کا نام ہی سورہ مریم رکھ دیا. ایک شخص نے آ کے معصوم سے پوچھا تھا کہ تذکرہ مریم افضل ہے یا تذکرہ زہرا؟ شہنشاہ کی آواز آئی کنیزوں کا مقابلہ سرداروں سے نہیں کیا کرتے. مریم عالمین کی خاتون ہے اور ہماری جدہ سیدت النساء العالمین ہے. اس شخص نے کہا اگر جدہ زہرا کی عزت زیادہ ہے تو پھر بتائیے اللہ نے قرآن میں آپ کی جدہ کا تو ذکر ہی نہیں کیا اور بار بار لفظ مریم کا استعمال کیا بلکہ پوری سورت میں اتنی اہتمام سے تذکرہ کیا. جس کے لیے خدا اتنا اہتمام اور شان و شوکت کا اظہار کرے اس کی افضلیت زیادہ ہے یا جس کا نام ہی نہ لے اس کی عزت زیادہ ہے؟ یقیناً یہ جواب امام ہی کی زبان سے نکلنا تھا اور امام ہی نے ہم تک جواب پہنچایا. اس نے کہا اللہ نے قرآن میں مریم کے نام پہ سورت اتار دی ہے اور آپ کی جدہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. معصوم فرما کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا تہذیب کیا ہے؟ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں شہزادیوں کا نام نہیں لیتے. اللہ نے قرآن میں جب ہماری ماں کا تذکرہ کیا کبھی کوثر کہہ کے بلایا، کبھی لیلۃ القدر کہہ کے بلایا، کبھی سلسبیل کہہ کے بلایا. تو خدا نے حضرت سیدہ کو القابات سے یاد کیا اور جناب مریم کے لیے پوری سورت اتار دی. جناب مریم نے اللہ سے اپنی ماں کا کیا ہوا عہد پورا کیا. ماں کا وعدہ تھا پورا کیا جناب مریم نے اور بیت المقدس میں رہ کے اللہ کے گھر کی نوکری کی. خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا. بات یہیں سے شروع کروں گا اور معصومہ پہ جاؤں گا. خداوند متعال نے بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا اور قرآن نے پوری کہانی لکھی ہے. جو فرشتہ بیٹا دینے کے لیے آیا تھا اس نے غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی تھی اور یہ کہا تھا جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے. کیونکہ جناب مریم نے سوال کیا تھا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو آواز ملک آئی کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کا امر ہے اور اللہ کا جو امر ہوتا ہے یہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ کا امر جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا. تو خداوند متعال نے جناب حضرت عیسیٰ کو امر الہی بنا کے آیت اللہ بنا کے مریم کی گود میں اتار دیا تھا. جب جناب مریم کی گود میں اتارا اور مریم گئی قوم کے سامنے اور قوم نے لگا دیا مریم پہ الزام اور تہمت. جب سوال کیا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ مریم نے اشارہ کیا اسی بچے کی طرف کہ تو بول کے گواہی دے. جناب عیسیٰ نے بول کے مریم کی عزت کی گواہی دی، مریم کے تقدس کی گواہی دی. اس کا مطلب ہے کہ مریم وقت کی بطول تھی لیکن اسے گواہی کے لیے ایک معصوم کی ضرورت پڑی. یہاں پر جناب مریم معصومہ تھی لیکن گواہی ایک معصوم سے. حضرت یوسف معصوم تھے لیکن عصمت کی گواہی 7ویں کوٹری میں وہ جھولے میں لیٹے ہوئے معصوم سے.
جبکہ یوسف جو ہے وہ فرشتے سے گواہی لے دیتے، لیکن یوسف کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی، مریم کی گواہی بھی ایک معصوم نے دی۔ قرآن نے ایک معیار دے دیا کہ جب حجتوں میں مشکل آئے تو کبھی کبھار وہ معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتے، اتمام حجت کے لیے معصوم گواہی کو پیش کرتا ہے معصوم کو۔ بعض اوقات حجت جو ہے، لفظ سنیے گا، حجت اتمام حجت کے لیے جب سارے اسباب جتنے میسر ہوں وہ کر دے تو اس کے بعد کسی معصوم کو گواہی کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے معیار دے دیا ہے کہ حجت اگر کسی کو میدان میں لے کے آئے اور وہ بچہ ہو تو اس کی کم سنی میں نہ جانا، یہ دیکھنا پیش کون کر رہا ہے۔ جیسے کہ مریم کو عیسیٰ کی گواہی نے بچایا، یوسف کو جھولے میں لیٹے ہوئے بچے کی گواہی نے بچایا، حسین علیہ السلام آخر میں لے کے آئے ہیں علی اصغر کو۔ یہ بیٹا پانی مانگنے نہیں آ رہا، پانی ہے اتمام میں حجت، اصل ہے حسین کی گواہی، کیونکہ حضرت علی اصغر نے بول کے گواہی دی تھی حسین علیہ السلام کی عصمت پر۔ اس کا مطلب شہزادہ علی اصغر ہے وقت ودا، کیونکہ میں نے یہ مضمون اس لیے شروع کیا ہے، حساس ترین مضمون ہے، منبر کی تاریخ اس کے ساتھ وابستہ نہیں، مجھے آپ کی خاموشی واری میں ہے لیکن سنیے گا ضرور۔ جناب علی اصغر نے بالکل آخری وقت حسین ابن علی کی بول کے گواہی دی۔ یہاں بچہ اور کم سنی نہیں دیکھنی، یہاں پیاس کی شدت نہیں دیکھنی، یہ نہیں دیکھنا کہ معاذ اللہ اتنے پیاسے تھے کہ شدت پیاس کی وجہ سے میدان میں آ گئے۔ اسماعیل نے ایڑیوں سے زمزم نکالا تھا اور یہ فخر اسماعیل ہے، یہاں مطالبہ اور ہدف پانی نہیں تھا، گواہی یہ حجت تھی جس کے لیے علی اصغر میدان میں تھے۔ معصومہ بنت الحسین گئی شام میں، اس نے جا کے دی سجاد کی عصمت کی گواہی۔ دو گواہ ہیں، ایک کربلا میں ایک شام میں، دونوں کی ظاہری حیات چھوٹی ہے، ایک 6 ماہ کا ایک 4 سال۔ ایک نے دی ہے حسین کی گواہی، ایک نے دی ہے زینب و سجاد کی گواہی، دونوں اولادوں کا تعلق ہے حسین کے ساتھ۔ علی اصغر حسین کے بیٹے، معصومہ حسین کی بیٹی۔ اب آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں، تو تاریخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، اس واقعے کو میں اس کے ساتھ متصل کرنے لگا ہوں۔ پیچھے جائیے گا پس منظر پہ، مکہ کا دور تھا، رسالت مآب مکہ والوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اب اللہ کا یہ حکم آیا، اب اللہ کا یہ حکم آیا، اب اللہ کا یہ حکم۔ مکہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کوئی اللہ وحی نہیں بھیج رہا، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا، کوئی قرآن نہیں آ رہا۔ بہترین شاعر ہے، بیٹھ کے لکھتا ہے، صبح کو کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا۔ جب رسول پہ شاعر ہونے کا اور قرآن کو شاعری کا الزام لگا تو خداوند نے متعلقہ میرا محمد اب اس کو جواب ایسے نہیں دینا، ایسے کر یہ میں 3 آیتیں بھیج رہا ہوں، ان کو جا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا اور اعلان کر دے کہ اگر تم میں سے کوئی بہترین شاعر ہے، اسی ردیف، اسی قافیہ، اسی وزن کے ساتھ 4تھا مصرع لے کے آؤ۔ یہ چیلنج کس نے کیا؟ پروردگار نے۔ کس کے ذریعے سے کیا؟ رسول کے ذریعے سے۔ آیتیں کون سی آئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر۔ جو شاعری کا مزاج سمجھتے ہیں ذرا پروردگار کا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بالکل وزن برابر، ردیف و قافیہ برابر۔ فرمایا جاؤ چیلنج ہے، 4تھا مصرع لے کے آؤ، مکمل کرو۔ رسول نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ ساری رات مکہ کے شعراء سر پکڑ کے بیٹھے رہے، وہ ردیف مکمل کرتے تھے، وزن گر جاتا تھا، قافیہ بدلتے تھے، ردیف چلی جاتی تھی۔ ساری رات سوچتے رہے، اگلا دن سوچتے رہے، اس سے اگلا دن سوچتے رہے۔ 3 دن خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ 3 آیتیں لگی رہی۔ شعراء آتے 3 آیتوں کو پڑھتے بیٹھ جاتے۔ آخر مکہ کے شعراء نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا۔ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا گیا، نام تھا اس کا امراء القیس۔ اس کو مکہ میں دعوت دی گئی،
وہ اپنے ایک ہجوم کے ساتھ مکہ پہنچا. آتے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب لے کے گئے, جا کے کہا یہ 3 مصرے ہیں, چوتھا مکمل کر. وہ بیٹھا, اسے پہلی سطر پڑھی, انا اعطینا کل کوثر. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. امراء القیس نے پہلا سوال کیا, یہ لکھے کس نے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک شخص رہتا ہے, نام اس کا محمد ابن عبداللہ, وہ بہت سی ایسے اشعار ہمیں سامنے کہتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ نے بھیجی ہے, یہ آیتیں ہیں. تو کیا یہ آیت ہے؟ اس نے کہا یقیناً یہ آیت ہے. تمہید سنیے گا جس نے سکینہ بنت الحسین سے, یقیناً یہ آیت ہے. اور کہا یہ آیت کیسے, تجھے کیسے پتا چلا؟ امراء القیس کا جواب سنیے. اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں کو بغور پڑھا, میں نے آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا. یہ لفظ کوثر پہلے عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا. اتنا پاک اور پاکیزہ لفظ تھا, یہ عربوں کے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے. اتنا عزت والا لفظ عرب میں پہلے استعمال نہیں ہوا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس نے کاغذ قلم اٹھایا, اسے چوتھا مصرع لکھ دیا, ما ھذا کلام البشر. کافیہ بھی وہی, زمین بھی وہی, وزن بھی نہیں گرا. شعر لکھ دیا, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں. چیلنج پورا کیا لیکن شکست کے ساتھ. چیلنج پورا کر دیا, اس نے چوتھا مصرع برابر وزن پہ لیا لیکن ساتھ اعتراف کر دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں. مان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں. چوتھی سطر لکھ دی, رسول کو خبر ہوئی, رسول آئے, شورا سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کرتے یہ کلام پروردگار نہیں. اس نے تو چوتھے مصرے میں کہہ دیا یہ کلام پروردگار ہے, یہ کسی بشر کا کلام نہیں. رسالت امام نے کہا یہ چوتھا سطر کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی تھی. رسول نے ہاتھ پکڑا, رسول ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے باہر لے کے گئے. رسالت امام نے بٹھا کے کہا تو نے دی ہے قرآن کی عزت کی گواہی, تو نے مکے میں دی ہے قرآن کی صداقت کی گواہی, تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے. تو وزن مکمل کر چکا تھا, تو اپنی مرضی سے بھی شعر لکھ سکتا تھا, لیکن تو نے اللہ کی ربوبیت میں اور قرآن کی صداقت پہ گواہی دی. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ امراء القیس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. اس نے کہا نہ انعام لینا چاہتا ہوں نہ جزا لینا چاہتا ہوں. انعام چاہتا تو یہ مکہ کے شعرا دے رہے تھے, انعام نہیں مانگتا, صرف ایک حسرت ہے وہ پوری کر دے. سفر بھی کر لیا ہے اور پڑھ بھی لیے ہیں تیرے, اب مجھے صرف اتنا بتائیے کوثر کیا ہے؟ محنت کی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ مل گیا. میں نے روایت سے ہٹ کے, عام روایاتی مجلسوں سے ہٹ کے میں نے شروع کیا. مجھے بتا یہ کوثر کا ادراک کیا ہے, یہ کوثر کا معنی کیا ہے؟ یہ پہلی بار لفظ استعمال ہوا ہے. رسالت امام نے فرمایا یہ لقب ہے میری بیٹی کا. لفظ کوثر کی معرفت امراء القیس کو رسول نے عطا فرمائی. امراء القیس نے لفظ کوثر کی مصطفیٰ سے معرفت لی اور مکہ سے چلا گیا. خدا کبھی بھی کسی کے احسان کو اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتا, خدا قرض کے بدلے دے دیتا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے 10 دنیا 70 آخرت, جہاں تم کسی پہ کرو گے میں وہاں تمہیں دے دوں گا. خدا کسی کا قرض نہیں رکھتا. امراء القیس نے دی تھی قرآن کی عزت پہ گواہی, قرآن کے تقدس پہ گواہی, قرآن کی طہارت پہ گواہی. مصطفیٰ امراء القیس کے گھر پہنچ گئے, امراء القیس کے دروازے پہ دستک دی. اس کا رحمت للعالمین, مسلمانوں کا سردار, مکے کا رئیس, ہاشمیوں کا چاند, آج میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا بھیجا بھی پروردگار نے ہے,
آیا بھی اس کی مرضی سے ہو. کہنے لگا کیا لینے آیا؟ میں تو انعام لے آیا, میں تو جزا لے آیا. رسول نے کہا آج چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں, تو نے مکے میں قرآن کی حرمت کی گواہی دی تھی, قرآن کی عزت کی گواہی دی تھی, قرآن کی طہارت کی گواہی دی تھی. میں مصطفیٰ چل کے تیرے دروازے پہ اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بیٹے حسین کے لیے تیری بیٹی رباب کا انتخاب کر. اللہ نے چن لیا ہے آسمان کا حسین ابن علی کے لیے تیری بیٹی رباب. یہ شہزادی آ گئی حسین ابن علی کے گھر. اب ذہن میں رکھنا کہ باپ نے کیا دیا تھا؟ قرآن کی گواہی. باپ نے دی تھی قرآن کی عزت میں گواہی. اللہ نے اس بی بی کو 2 اولادیں دی, دونوں بنی قرآن کے وارث کی گواہی. شہزادہ علی اصغر کربلا میں وہ معرکہ سر انجام دیا جو کام حملوں سے نہیں ہوا تھا, مسکراہٹ سے کیا. علی اصغر نے کربلا میں حسین ابن علی کی گواہی دی. اب چلی گئی یہ معصومہ سید الساجدین اور بنت امیر المومنین کے ساتھ. اب شہزادی معصومہ کا کردار کیا ہے؟ اب میں یہاں کتاب کا حوالہ کیمروں کی موجودگی میں دینے لگا. کتاب کا نام اسرار الشہادہ, لکھی آقا دربندی نے. آقا دربندی مذہب جعفریہ کے علماء میں سے وہ عالم دین ہے جس نے اولین مقاتل میں سے مقتل کو لکھا تھا. آقا دربندی نے اپنی کتاب اسرار الشہادہ میں لکھا کہ زینب بنت علی نے خطبہ دیا تھا دربار شام میں. پھر لفظ سنیے گا, بی بی زینب نے جو خطبہ دیا تھا وہ یزید کے دربار میں دیا تھا. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ یزید کے گھر کے اندر دیا. آمادہ ہیں تو بات آگے چلے گی. اس موضوع کے ساتھ متصل ہے. میں معصومہ سکینہ کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں. بی بی زینب بنت علی نے خطبہ کہاں دیا؟ دربار میں. دربار ہوتا ہے سرکاری جگہ. قصر یزید تھا, یزید کی ذاتی گھر اور ذاتی رہائش. قصر یزید پہ قیدیوں کو کب بلایا گیا؟ جب یزید کے گھر کی خواتین نے کہا کہ کیونکہ ہم دربار میں نہیں گئی تھی لہذا اہل بیت کی خواتین کو گھر بلائیں. تو اب یہاں سید الساجدین نہیں آئے, سرکار باقر نے یہاں پر 3 بیبیاں آئیں اور 3 بیبیوں کو جواب دیا. سامنے بیٹھی ہوئی تھی 3 عورتیں, یزید کی زوجہ, یزید کی بہن اور یزید کی بیٹی. یزید کی زوجہ ام حبیبہ, یزید کی بہن نام ہند اور یزید کی بیٹی نام عاتقہ بنت یزید. 3 بیبیوں کو 3 بیبیوں نے خطاب کیا. ادھر بھی 3 عورتیں 3 خواتین, ادھر سے جو 3 باعزت خواتین گئی وہ کون سی؟ جناب رباب, بی بی ام کلثوم اور سکینہ بنت الحسین. ان خواتین کو یزید نے بٹھایا تھا, انہیں زینب نے بھیجا تھا. ہر مباہلہ میدان میں نہیں ہوا, کچھ مباہلے گھروں کے اندر بھی ہوئے. میں آقا دربندی کی کتاب سے سیدہ سکینہ کا کردار پڑھنے لگا. 3 بیویاں گئی. اب یہاں پر یزید کی بہن نے خطاب کیا, گفتگو کی بی بی ام کلثوم سے. یزید کی بیوی نے بات کی جناب ام رباب سے. یزید کی بیٹی نے مخاطب کیا سکینہ بنت الحسین. اور یہاں اس ملعونہ کے بارے میں سن لینا, اس کا نام ہے عاتقہ بنت یزید. یہ اس وقت صرف بچی ہے, اس وقت ایک چھوٹی بچی ہے, لیکن اس کا تاریخ میں کردار کیا بننے والا ہے. یہ ایک ملعون کی بیٹی ہے, ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 9 ملعونوں کی ماں بنے گی. اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے, جس میں سے 9 ایسے ملعون پیدا ہوئے جو آئمہ کے قاتل تھے. یہ قاتل کی بیٹی تھی, قاتل کی بیوی بننے والی تھی اور قاتلوں کی ماں بننے والی تھی, جسے جواب سکینہ دے رہی ہے. اب عاتقہ بنت یزید یوں تخت پہ بیٹھی. آقا دربندی نے کہا قد قامت العاتقہ بنت یزید علیکن من سکینہ.
وہ کہتے ہیں کہ ان بیویوں میں سے عاتکہ بنت یزید بولی اور اس نے کہا تم میں سے سکینہ کون ہے؟ میں فضائل پڑھ، کس نے کہا؟ یزید کی بیٹی نے کیا کہا؟ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ اگلی سطر ایک بندہ بولے، آقا دربندی نے کہا قد قامت عاتکہ، عاتکہ کھڑی ہوئی اور اس نے سوال کیا۔ اب اگلا جملہ آقا دربندی کا محمد زبان کٹوا دو، آقا دربندی نے آگے یہ لکھا قامت السکینہ، کے سامنے سے سکینہ کھڑی ہوئی، فرمایا قامت القیامہ۔ اس نے سوال کیا اور سامنے سے قیامت کھڑی ہوئی۔ ان کے لیے قہر بن کے سکینہ کھڑی ہوئی، معصومہ یوں کھڑی ہوئی اور عاتکہ بنت یزید نے کہا تعارف کروا۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین کا پہلا جملہ سنیے گا۔ بیوی نے فرمایا من انت، پہلے تو بتا تو کون ہے؟ عاتکہ بنت یزید نے کہا انا بنت الیزید والذو حشم والعزت من القبائل العرب، میں اس یزید کی بیٹی ہوں جو عزت و تخت اور تاج میں عرب کے قبیلوں میں سے سب سے بڑا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی خلافت پہ ناز کیا، اپنے باپ کی امیری پہ ناز کیا، اپنے باپ کی سلطنت پہ ناز کیا۔ جملے ہیں معصومہ کے، رات ہے معصومہ کی، اکٹھے ہوئے ہو سکینہ بنت الحسین کے لیے، اس لیے میں شہزادی کا فضائل پڑھنے لگا ہوں۔ آقا دربندی نے کہا جو ہی اس نے اپنے باپ کی عزت تخت اور خلافت پہ ناز کیا، سکینہ بنت الحسین اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور شہزادی نے مسکرا کے کہا کذبت، کیا تو میرے سامنے جھوٹ بول رہی ہے؟ تو کہہ رہی ہے تو یزید کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہی، پورا دمشق جانتا ہے میں یزید کی بیٹی ہوں۔ یہ جملے ہیں حسین کی بیٹی کے۔ بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے کہا پہلے اپنی ماں سے پوچھ تو کس کی بیٹی ہے؟ پہلے اپنی ماں سے دریافت۔ یہ 4 سال کی بچی نہیں بول رہی، جان لکھو جی بات، یہ 4 سال کی بچی کا لہجہ نہیں، یہ عباس کی آقا زادی کا لہجہ۔ آقا دربندی کہتے ہیں یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے کہا تیری ماں نے تجھ سے کس بیان نہیں کی؟ تو یزید کی بیٹی لا تعلم بے ابی، کیا تو اپنے باپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ عاتکہ بنت یزید نے یوں اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کون ہے میرا باپ؟ شہزادی سکینہ بنت الحسین کے جملے ہیں جو معصومہ کے لیے آئے ہو۔ بی بی دیکھے کہتی والاعتکاف من الغلام الى العدل، تیری ماں وہ ہے جس نے تنہائی میں غلام کے ساتھ اعتکاف کیا تھا۔ یہ جملے ہیں معصومہ بنت الحسین کے۔ اعتکاف کہتے ہیں کٹ کے رک جانا۔ شہزادی نے جملہ کہا اور یزید کے گھر میں قیامت آ گئی۔ یزید کا قصر کانپا جب یزید کی بیوی کا سر جھک گیا، یزید کی بیٹی کا سر جھک گیا۔ سکینہ بنت الحسین نے کہا میں بتاتی ہوں میں کون ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہنے لگی انا بنت ذوالحشم والسماء، تو نے کہا تھا میں اس کی بیٹی ہوں جو زمین پہ خلیفہ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جس کی عزت کی قسم آسمان کھاتا ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا، تعریف اس اللہ کی۔ یہ سکینہ بنت الحسین بول رہی ریت کے ذروں اور سنگریزوں کے برابر۔ تعریف اس اللہ کی جس نے نبوت کو ہمارے گھر میں رکھا، جس نے خانہ وحی ہمارے گھر کو قرار دیا، جس نے ملائکہ کو ہمارے دروازے پہ اتارا۔ حمد ہے اس پروردگار کی جس نے خانہ نبوت کا آخری چراغ ہمارے گھر میں روشن کیا۔ یہ کہہ کے بی بی دیکھے کہ تو ہمارے سامنے اپنے قبیلے پہ ناز کر رہی تھی، کیا تو نہیں جانتی میں صفا کی بیٹی ہوں، میں مروہ کی بیٹی ہوں، میں مقام ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں دانا شغل کی بیٹی ہوں، میں مولا کل کی بیٹی ہوں، میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، میں ذریت ابراہیم کی بیٹی ہوں، میں شجرہ طیبہ کے ثمر کی بیٹی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی کہی تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا علی کے ساتھ اپنی ولایت کے وعدے کو پورا کیا۔ اب جو بندے بی بی سکینہ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، میں جملے پڑھ لگا حسین کی بیٹی کے۔ بی بی دیکھ کہتی ہے تعریف اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور تم نے اس کی ولایت کا انکار کر کے کفر کیا۔
کفر کیا، کفر کیا. کیا کہنے حسین کی بیٹی تو نے دربار میں کھڑے ہو کے مسئلہ حل کر دیا. جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا. جس نے ہمارے صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا. بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، کہ جیسے دین بسا ہے حدود کے اندر. علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا، حلال خون ہے اس کے وجود کے اندر. بول کون رہی ہے؟ تسکین قلب حسین. جو قریب بیٹھے میرا ساتھ دیتے ہیں. تسکین قلب حسین، حسین کے دل کا سکون، حسین کے دل کا سکون. پڑھوں جملہ دیے، حسین کے دل کا سکون. حسین بے دل کے دل کا سکون ہے. جو بے دل کا سکون ہو یہ اس کا سکون ہے. شہزادی دے کے کہتی ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے میرے دادا کو ولایت دے کر اپنے عہد کو پورا کیا. غدیر پہ خطبہ دینا آسان تھا. 1.25 لاکھ صحابہ میں علی کی ولایت پڑھنا آسان تھا. یزید کے گھر کے اندر کھڑی ہو کے بی بی نے جملہ کتنا پڑھا گا، اسی ایک جملے پہ رک جاؤں تو 1 گھنٹہ مجلس ہو جائے. بی بی نے کہا میرے دادا علی کو ولایت دے کے اللہ نے وعدے کو پورا کیا. بی بی نے یزید کے گھر کے اندر کھڑے ہو کے گواہی دی ہے کہ ولایت علی کا اعلان رسول نے محبت میں نہیں کیا تھا، اللہ نے وعدے کو پورا کیا تھا. اللہ نے وعدے کو پورا کیا، اللہ نے اپنے عہد کو پورا کیا. ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے پہلی بار پروردگار کا زمین پہ سجدہ کیا تھا. یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے. سکینہ بنت الحسین نے دیکھ کے کہا ہم ہیں وہ جنہوں نے زمین پہ اللہ کی اذان کو روشن کیا. ہم ہیں وہ جنہوں نے انبیاء کی محنت کو قبول کروایا. بی بی دیکھتی یہاں سے چند میلوں کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے، یہ دیکھو یہ قتل پہ احتجاج بھی ہے اور باپ کی تعریف بھی ہے. یہاں سے چند میل کے فاصلے پہ خطبہ ہے سیدہ سکینہ کا. یہاں سے چند میل کے فاصلے پر میرے بابا حسین نے سجدے میں سر رکھ کے ان کی ربوبیت کو اور نبی کی نبوت کو محفوظ کر کے تمہارے باپ دادا کے شجروں سے پردہ اٹھایا. پردہ اٹھانا کیا؟ تم اسلام کے نقاب کو اوڑے ہوئے تھے. یوں دربار میں کھڑی ہو کے، گھر کے اندر کھڑی ہو کے قصر یزید کے، جس نے یزید کے دربار کا نقشہ بدلا اسے زینب کہتے ہیں. جس نے قصر یزیدیت کو اڑا دیا اسے سکینہ کہتے ہیں. آقا دربندی نے بی بی کا خطبہ لکھنے کے بعد کا آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو معصومہ کا خطبہ آ جائے گا سامنے. سکینہ بنت الحسین نے جو خطبہ دیا وہ کہتے ہیں یہ آقا دربندی نے کتاب پورا خطبہ لکھنے کے بعد نیچے اپنی شرح نوٹ پہ لکھی. نوٹ پہ لکھنے کے بعد انہوں نے کہا بالکل سکینہ بنت الحسین کا خطبہ، اس کے خطبے کی شرح لکھتے ہوئے میں دربندی یہ بات یقین پہ فائز ہو کے کہہ سکتا ہوں یہ خطبہ اور فاطمہ کا دربار کا خطبہ دونوں کے معرف ایک جیسے تھے.
ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بھی فاطمہ ہی بول رہی ہے، لیکن اس خطبے میں اور اس خطبے میں فرق تھا۔ اس نے بھی منافقت کے چہرے کا نقاب الٹا تھا، اس نے یزیدیت کے چہرے کا نقاب الٹا۔ کسر یزیدیت میں دراڑیں پڑ گئی۔ یزید کی بیوی، یزید کی بیٹی، یزید کی بہن تخت چھوڑ کے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ یزید کو دربار میں خبر ہوئی تیرے گھر میں قیامت آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی ایسے بولی ہے کہ تیرے گھر کا سما بدل گیا ہے، اسے جلدی سے ان بیبیوں کو زندان میں بھیجو۔ جب بیبیوں کو زندان میں بھیجا تو سید الساجدین زندان کے دروازے میں بیٹھے تھے۔ بی بی ام کلثوم نے آ کے کہا سجاد آج سکینہ نے ایسا خطبہ دیا، مجھے مدینے میں ماں والا خطبہ یاد آ گیا۔ یہ کہنے کے بعد بی بی رباب کی آواز آئی، جناب زینب کو، سیدہ آج حسین کی بیٹی نے دربار میں ایسا خطبہ دیا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوفے میں علی بول رہا۔ جب دونوں بیبیوں نے علی کی بیٹی اور سید الساجدین کو سکینہ کا خطبہ سنایا، اب اگلی سطر سننا، سید الساجدین نے یوں سنا کہ سکینہ یہ خطبہ دے کے آئی ہے۔ سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے اور سکینہ کو سینے سے لگا کے کہا، سکینہ امت میں جب بھی کوئی فاطمہ خطبہ دیتی ہے یہ اسے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتے۔ سکینہ اب سجاد ڈر گیا، تو جیسا خطبہ دے آئی ہے، ہمارے گھر کی فاطمائیں جب ایسے خطبے دے مسلمان اسے زندہ نہیں رہنے دیتے۔ بس سادات و غیر سادات، ایسا پردرد مصیبت ہے اس شہزادی کا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک جملہ پڑھ کے چپ ہو جاؤں تو تم ساری رات روتے رہو تو جملے کی قدر پوری نہیں ہوتی۔ 4 سال کی ام المصائب، شاید کسی بندے نے دھیان نہیں کیا، میں جملہ پھر کہتا ہوں، 4 سال کی ام المصائب۔ اس شہزادی کی زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ ایک دن زندان میں جا کے سید الساجدین کی کڑیاں ہلائی، رو کے کہتی ہے سجاد میں تجھے زیادہ تکلیف نہیں دیتی، سجاد میں تجھے اپنے زیادہ درد نہیں بتاتی، لیکن سجاد آج میں تجھے بھائی بن کے نہیں، میں یتیم بن کے تجھے امام سمجھ کے کچھ بتاؤں۔ سجاد رو کے دے سکینہ بول، رو کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی۔ سجاد اب مجھ سے زمین پہ لیٹا نہیں جاتا۔ ایک عرب کے عالم دین نے کتاب لکھی تھی من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کی کہانی لکھی، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ جو سید بیٹھے ہو ہائے ضرور کہہ دینا، انہوں نے کہا دونوں فاطمہوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر مقدر ایک جیسا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا۔ جس کے گھر میں بیٹی ہے ماتم کی تیاری کر لینا۔ انہوں نے کہا ایک جگہ پہ آ کے مقدر میں فرق آ گیا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں۔ میں بار بار جملہ بدل رہا تھا، میں جملہ روک رہا تھا۔ میں ممبر پہ ہمیشہ کوشش کیا کرتا ہوں میں مصائب کا وہ جملہ دوں جسے مومن برداشت کر سکے۔ یہ بھی نہ ہو کہ جملہ سخت ہو اور تیری آنکھ سے آنسو نہ آئے، یہ بھی نہ ہو کہ جملہ اتنا سخت ہو اور تیرا جگر پھٹ جائے۔ تم نے ماتم نہیں کیا، مجھے مجبورن اب یہ جملہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ۔ کوئی ایک بندہ تو مجمع سے پوچھے حسین کا ذاکر 18 سال اور 4 سال میں بڑا فرق
فرق ہوتا ہے. ضعیفی ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی اسے ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی تھی. یہ جو 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی ہے 11 محرم سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا. ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو اتنا مارا رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئے. اجرک من اللہ اجرک من اللہ اجرک من اللہ. کھل کے ماتم کرو. حسین کی بیٹی کی شہادت کی رات. یہ شام کا زندان تو نہیں کہ کوئی رونے نہ دے. وہ شام تھا جہاں سجاد نے خاموشی میں جنازہ اٹھا لیا. اور تم تو حسین کے نوکر بیٹھے ہو. حسین کی بیٹی کا جنازہ مستورات میں جانا ہے. چیخوں کے ساتھ جنازہ آئے. اور میری بہنوں بیٹیوں جب سکینہ کا جنازہ آئے ایک مرتبہ منہ شام کی طرف کرنا رو کے کہنا حسین کی بہن تو نے زندان میں اپنی یتیمہ کا لاشا اٹھایا تھا. تجھے رونے کسی نے نہیں دیا تھا. ابھی بھی دیکھ 1400 سال کے بعد ہم نے تیری سکینہ کا آنسوؤں میں جنازہ اٹھایا. ملاقاتیں پڑھنے دینا مجھے. میں نے فضائل مختصر کیا. فضائل بھی معصومہ پڑھا. حسین بھی مجھے صرف معصومہ پڑھنا. بڑا پیار کرتی تھی یہ شہزادی باپ سے. بڑا پیار کرتا تھا بابا سکینہ سے. میرے مولا حسین نے شب کی نمازوں میں اللہ سے بیٹی مانگی تھی. اور وہ اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے جسے ماں باپ منتوں سے مانگے. میرے مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں کہا تھا میرے اللہ تو نے مجھے نانے کی شکل والا بیٹا دیا. میرے اللہ مجھے ایک بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے. اللہ نے بیٹی دی. حسین نے نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا. عرب والے رقیہ کہتے ہیں, بر صغیر والے سکینہ کہتے ہیں. نام ایک ہی ہے. رقیہ کہتے ہیں تعویذ کو, سکینہ کہتے ہیں دل کے سکون کو. حسین کہتے ہیں میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جسے میری سکینہ نظر نہ آئے. 10 محرم عصر عاشور تک بیٹی باپ کے سینے پہ رہی. میں ملاقاتیں پڑھوں گا. شہادت نہ میں پڑھ سکتا ہوں تم سنو گے. ملاقاتیں سن. 10 محرم کی عصر عاشور تک بیٹی باپ کے سینے پہ رہی. 10 محرم حسین اصغر کو دفنانے کے بعد جب بہنوں سے آخری ودا کرنے آئے ہیں حسین مرتجز کو خیام کے اندر لے کے آئے. بیویوں نے حسین کو ودا کیا. حسین کے مرتجز نے چلنے سے انکار کیا. حسین کی آواز آئی مرتجز تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے. آواز آئی مولا میری وفا پہ شک نہ کر میرے سموں کی طرف دیکھ. حسین نے جھک کے دیکھا 4 سال کی سیدزادی مرتجز کے سموں کے سامنے ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی. رو کے کہتی میرا بابا نہ لے کے جانا. صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. حسین مرتجز کی زین سے اترے. حسین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ لیا. حسین نے ریت کا مسلح بنایا. حسین رو کہتے میرے اللہ میری سکینہ پہ نیند طاری کر دے. ابھی حسین کی دعا ختم نہ ہوئی تھی یا بیٹی باپ کے ہاتھوں میں سو گئی. حسین نے بیٹی کا سر کربلا کی ریت میں رکھا. سوئی بیٹی کو حسین نے الوداع کیا. حسین مقتل میں چلے گئے. ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے. گرتے ہوئے حسین کی آواز ہے میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. سکینہ دروازے پہ آ گئی. رو کہتی اما فضا کوئی مجھے میرا بابا ملا لے. اجرک من اللہ اجرک من اللہ. اما فضا کوئی مجھے میرا بابا ملا لے. جاؤ جا کے علماء سے پوچھ لینا یہ قتل حسین کی آخری گواہ ہے. اس نے آنکھوں سے بابا ذبح ہوتا دیکھا. خیمے سے چل پڑی. بی بی فضا دیکھ کے کہتی معصومہ تجھے بابا ملاؤں. بی بی فضا دیکھ کے کہتی ہے معصومہ رش زیادہ ہے. رو کے کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار تو واپس خیمے جا.
میں جانوں میرا غریب بابا جانے گھوڑوں کے سامنے آگے کھڑی ہوئی رو کبھی نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستہ دینا شروع کیا، سکینہ کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی، مقتل میں بابا ڈھونڈ رہی تھی، جب بابا نظر نہیں آیا دور سے گھوڑے سوار آیا، سکینہ نے عرب کے قانون کے مطابق جیسے سوالی دونوں ہاتھ سر پہ رکھتا ہے، دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، گھوڑا سوار قریب آیا، شہزادی نے چہرہ پھیرا، رو گئی یا شیخ اللہ بھی، اے شیخ تو نے میرا بابا دیکھا ہے، یہ ملعون دیکھ رہا من نانتے بیٹی کس کی ہے، رو گئی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں، تیرا جگر پھٹ جائے گا میں جملہ چھپا رہا ہوں۔ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ ریت میں گر گئی، رو کے کبھی مار تو لیا ہے، اب بتا دے کہیں دیکھا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مار تو لیا ہے، اب بتا دے کہیں دیکھا ہے۔ شہزادی کو مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی، سانس لینے کے جملے سن، مقتل میں بابے کو ڈھونڈ رہی تھی، لاشوں میں ڈھونڈتی ڈھونڈتی وہاں پہنچی جہاں حسین سجدے میں تھے، اور سجدے میں سر رکھ کے حسین نے اللہ سے وعدہ کیا، ترکت الخلق تر من ہوائک، تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا۔ ادھر حسین نے امتحان کا سجدہ شروع کیا، ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی، میں جملہ چھپا کے پڑھوں گا ماتم کر دینا، بیٹی نے باپ پاؤں سے پہچانا، جس نے ماتم نہیں کیا تیرا مقدر ہے، بیٹی نے بابا پاؤں سے پہچانا، پاؤں پہ مہر رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، مہر نبوت کا سوار حسین تو ہے۔ بابا سجدے سے سر اٹھا، بابا دیکھ تیری بیٹی تجھے ملنے آئی ہے، جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، سکینہ بابے کا طواف کرتی رہی، حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا، 57 سال کا باپ تھا، 4 سال کی سیدزادی تھی، بابے کا ہاتھ پکڑ کے رو کبھی چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، چل گھر چلے شام ہو گئی ہے، بابا تیری بہنیں دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے۔ جب مولا حسین کا سر سجدے سے نہ اٹھا، چند قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی چل سکینہ واپس چلے، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہچانتا، 7ویں قدم پہ سکینہ گئی تھی، یا کربلا میں زلزلہ آیا، عرش الہی ہلنا شروع ہوا، حوروں نے تاج پھینک دیے، آواز پروردگار آئی حسین واپس بلا لے، حسین میں اللہ راضی ہو گیا، حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، آواز آئی آ سکینہ، رو کے کہتی پہلے کیوں نہیں بولا، مظلوم کی آواز آئی، سکینہ امتحان کا وقت تھا، سکینہ ابراہیم و اسماعیل دیکھ رہے تھے، سکینہ اللہ کا وعدہ پورا کرنا تھا، باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے، یا خدا لعنت کرے شمر ملعون پہ، یہ انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا قریب آیا، حسین کی آواز ہے اماں فضا میری سکینہ خیمے لے جا، اب جو نرم دل شیعہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے قابو میں رہنا، جب حسین نے کہا اماں فضا میری سکینہ خیمے لے جا، بی بی فضا نے معصومہ کو اٹھایا، فضا کی نظر خیمے پہ، سکینہ کی نظر بابے پہ، بیٹی باپ کو دیکھ رہی تھی، یا یہ ملعون حسین کی پوشت میں سوار ہوا، میرا 3 دن کا پیاسا، اس نے دوسری طرف چلائی، رو کے کہتی میرا مظلوم بابا، اس نے تیسری طرف چلائی، رو کہتی عباس کی موت کا مارا ہوا ہے، اس نے چوتھی طرف چلائی، رو کہتی اکبر کی موت کا مارا ہوا ہے، رو کے کہتی چاچا غازی، اے چچا با، اے بھائی علی اکبر، چچا باس
بابا غریب ہو گیا. شہزادی ٹیلوں پہ ایسے دوڑی جیسے اسماعیل کے لیے ہاجرہ دوڑی تھی. جب معصومہ ٹیلے سے نیچے اتری، ماتم کی تیاری کرنا، جب معصومہ ٹیلے سے نیچے اتری، جہاں باپ چھوڑ کے گئی تھی وہاں پہنچی تو دھڑ کا سر نہیں تھا. بی بی نے دیکھا قاتل سرے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سرے حسین کو لے کے جا رہا تھا. پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم چلائے. یہ دیکھ کے کہتا بچی میں نے تیرا بابا مار دیا، اب میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ رو کے کہتی مار تو لیا، سر مجھے دے دے. میں بابے کی آنکھیں بند کروں، میں بابے کا لہو صاف. حوصلہ حوصلہ. پہلی ملاقات سنی. اب یہ ملاقات وہ تھی جس میں بیٹی باپ سے ملنے آئی تھی. سن لی ملاقات. یہ وہ ملاقات تھی 10 محرم کی جس میں بیٹی باپ سے ملنے آئی تھی. اب اگلی ملاقات پڑھوں گا جب باپ بیٹی سے ملنے آیا. بس بابا مارا گیا، یہ سادات و غیر سادات. باپ چلا گیا نیزے پہ، بیٹی آ گئی رسیوں میں. سارے رستے بیٹی بابے کے سر کے ساتھ چلی. جہاں سرے حسین کا نیزہ رکتا اس نیزے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی. قاتل کہتے بچی یہاں سے اٹھ. رو کے کہتی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے بابے کے سر کے نیچے سے نہ اٹھاؤ. ہر گزرتے ہوئے سپاہی کو دیکھ کے کہتی میں اس کی بیٹی ہوں، یہ میرے بابے کا سر ہے، یہ میرے بابے کا سر ہے. سارے رستے بیٹی باپ سے باتیں کرتی رہی. شام میں پھر ایک ایسا موقع آیا جہاں سرے حسین چلا گیا صندوق میں، بیٹی چلی گئی زندان میں. راتیں گزر گئی زیادہ، بیٹی کو باپ کا سر نظر نہیں آیا. رو کے وہاں آئی جہاں زینب بنت علی بیٹھی تھی. رو کے کہتی پھوپھی زینب میں نے مدینے سے لے کے اب تک کوئی سوال نہیں کیا، بی بی میں ہر ظلم برداشت کرتی رہی. پھوپھی زینب کوئی طریقہ کر مجھے میرا بابا ملا دے، میں نے کئی راتوں سے اپنا بابا نہیں دیکھا. سیدہ زینب کی آواز آئی سجاد ان ظالموں سے کہہ تھوڑی دیر کے لیے سرے حسین دو. مولا سجاد زندان کے دروازے پہ آئے. سجاد نے اپنی زنجیروں کو مارا. ایک سپاہی نے آ کے کہا قیدی کیا چاہیے؟ رو کے کہتے پانی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے میرے بابے کا سر زندان میں بھیجو. میری بہن تھک گئی ہے، میری بہن بہت رو رہی ہے. یہ ملون دے کے کہتا ضرور لا دیتا. سرے حسین ہے صندوق میں، صندوق ہے تالے میں، صندوق ہے کمرے میں، چابی ہے سپاہی کے پاس. وہ چلا گیا ہے گھر. صبح یزید کا دربار لگے گا، تیرے سرے حسین کے لیے درخواست دوں گا، چابی لے کے سرے حسین منگواؤں گا. سجاد وہاں گئے جہاں سکینہ ریت پہ لیٹی تھی. روکا سکینہ کیوں سوال کرواتی ہے؟ مصطفیٰ نے کاغذ قلم مانگا انہوں نے نہیں دیا، دادے نے منبر مانگا انہوں نے نہیں دیا، ماں زہرا نے حق مانگا انہوں نے نہیں دیا، حسین نے رستہ مانگا انہوں نے نہیں دیا، زینب نے چادر مانگی انہوں نے نہیں دی. مجھ سے سوال نہ کروا. رو کے کہتی نہ تو سوال کر نہ کوئی منت کر، مجھے میرا اختیار استعمال کرنے دے. اٹھی ریت سے زندان کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالے. رو کے کہتی بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا سرے حسین کے صندوق کا تالا ٹوٹا. سرے حسین صندوق سے باہر آیا. سرے حسین پرواز کرتا کرتا زندان کی چھت پہ آیا. بیویوں نے سرے حسین کو دیکھا. زینب کی آواز آئی آجا، بہن کے ہاتھ حاضر ہے. کلثوم کی آواز آئی اتارا، بہن کی چادر حاضر ہے. فضا کی آواز آئی آجا، کنیز کی گود حاضر ہے. سکینہ زندان کی ریت میں لیٹ گئی.
ملنے آیا ہے، لیٹ کیوں گئی ہے؟ رو کے کہتی بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی، لاج اپنا سر میرے سینے پہ لا اپنا سر میرے سینے پہ لا۔ سر حسین اترنا شروع ہوا، سکینہ کے سینے پہ حسین کا سر آیا، بابے کے سر کو بازوؤں میں لیا، سر حسین زلف ریت سے بھری ہوئی، چہرہ لہو سے بھرا ہوا، معصومہ نے اپنے کرتے سے لہو صاف کیا، بابے کی آنکھوں کا خون صاف کیا، رو کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے کانوں کا لہو دکھاؤں، آنکھیں کھول میں تجھے جلا ہوا کرتا دکھاؤں۔ زینب کی آواز آئی سجاد سر حسین اٹھا لے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک منٹ اور پڑھنا مجھے، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ماری گئی زندان میں حسین کی بیٹی، چلی گئی زندان سے وقت کی فاطمہ۔ بڑا رو لیا تم نے، اتنا ہی ہوتا ہے مومن کا رونا، اتنا ہی ہوتا ہے انسان کا رونا۔ بس ایک سطر اس لیے پڑھوں گا کہ تابوت معصومہ چیخوں میں آئے۔ ایک منٹ مجھے دے دینا، ایک منٹ مجھے دے دینا، مجھے بھائی سمجھو یا بیٹا سمجھو، ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں، ساری زندگی تم نے منبر پہ علماء سے سنا ہے مولا سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی ہے۔ میں غلط پڑھوں تو مجھے منبر سے روکنا۔ مولا سجاد نے سکینہ کا کفن اس کا وہی کرتا دیا۔ کیا سمجھ کے روتے ہو؟ غریب تھا سجاد، کفن نہیں منگوا سکتا تھا، جس کے باپ کا لباس جنت سے آ گیا تھا وہ بہن کا کفن کیوں نہیں منگوا سکتا تھا؟ میں جملہ کھول کے پڑھوں گا، مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھیں گے، میں چھپا کے پڑھنے لگا ہوں اور تو ماتم کر لینا۔ اگر اسی میں ماتم ہو گیا تو اسی میں سیدزادی کا جنازہ مستورات میں آ جائے گا۔ میرے سامنے ماتمی بیٹھے ہو، زنجیر زن بیٹھے ہو، ناظر بھائی ماتمی کرتا ہے 10 محرم کو زنجیر کا ماتم، ماتم کرنے کے بعد تیزی سے قمیض پہن لیتا ہے، سارا دن ہلکے میں رہتا ہے، شام کو ماتمی گھر آتا ہے، بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں بھائی کے زخم صاف، ماں آ کے کہتی قمیض آہستہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں میں رک گئی ہے۔ اللہ جانے تو ماتم کیوں نہیں کر سکا؟ جو 4 گھنٹے زخموں کے ساتھ قمیض پہنے اس کا کرتا نہیں اترتا، پورا 1 سال سکینہ وہی لباس۔ زینب کی آواز آئی سجاد پیر کرتے میں دفنا دے، اور میری بیٹی بڑی زخمی۔ ماتم حسین